ٹھیک ٹھاک, بڑی عرصے بعد ملاقات ہوئی. یہ چھوٹے سے گفٹ ہے, چھوٹا سا یہ آپ کو لینا پڑے گا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, میں ہوں سیدہ کہکشاں اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ. ناظرین, آج میں آپ کے لیے دوستی کی ایک انوکھی مثال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دردانہ میم اور خالدہ, جن کی دوستی بہت یونیک قسم کی ہے اور ان کی رشتہ داری بھی بڑی ہی انوکھی ہے. ان سے ذرا بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ دوستی اور رشتہ داری ان دونوں میں توازن کیسے بنایا رکھا جا سکتا ہے. آپ ذرا انہیں سب سے پہلے بتائیں کہ تھوڑا سا نا پہلے ہماری ویورز کو اپنی دوستی کا تھوڑا قصہ سنائیں کہ کس طرح شروع ہوئی. دوستی کا قصہ کس طرح شروع ہوا. میری بیٹے نے ان کی بیٹی کو پسند کیا تو اس کے بعد اس نے کہا امی میں نے اس طرح لڑکی دیکھی ہے, بڑی پیاری ہے, آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کے دیکھیں. میں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی, دردانہ سے ملی, ان کی فیملی کو ملی. میں نے کہا بیٹا مجھے بہت اچھے لگے ہیں, آگے زندگی آپ نے گزارنی ہے. پھر میں نے جا کے اس کے فادر سے بات کی. انہوں نے کہا جی دیکھو بات صاف یہ ہے کہ بچوں نے زندگی گزارنی ہے, ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بچے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ارینج میرج کریں یا یہ کریں, جس طرح بچے کہتے ہیں اسی طرح ہم نے کرنا ہے. تب سے ہماری دوستی 21 ایئرز ہو گئے میرے بیٹے کی شادی کو. آج تک کوئی ایسے نہ میری بہو کی طرف سے, نہ دردانہ کی طرف سے, نہ کسی کی, ان کی پوری فیملی, ان کے مدر فادر اتنا میرے سے پیار کرتے تھے. دردانہ کے ان کی ڈیتھ ہوگی, اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت اچھے تھے, ویری نائس. ان کی چھوٹی بہن آتی ہے مرینا, وہ ان کی بہن ہے لیکن میری بیسٹ فرینڈ ہے. ماشاء اللہ. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کی رشتہ داری کے بعد دوستی ہوئی, لوگ کہتے ہیں کہ دوستی کو رشتہ داری کی شکل دی گئی, یہاں پہ رشتہ داری کو دوستی کی شکل دی گئی, تو آپ کے لیے سب سے خوبصورت چیز یا سب سے یادگار مومنٹ کیا رہا اب تک؟ ایک تو میں ورکنگ مدر تھی, تو میں نے, اور میرے میاں بڑے سمپل آدمی تھے اس طرح, ادروائز وہ بہت درویش تھے, تو ہم کوئی زیادہ شو وہ اور یہ اور لمبی چوڑی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے ویسے بھی. تو جب اس نے آ کے بتایا یہ لوگ آئے ہیں, تو میں نے ان کو کہا جی حالت 3rd ایئر میں نہیں اس نے کیتا, تو آپ کیا لائک جی کڑی لے جاؤ گے, تو کوئی اس کو BA تو کرنے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں بس ابھی آپ ہاں کریں اس کو نا. تو اور میری بیٹی جو ہے وہ مجھے اشارے کرے کہ چپ کر کے ہاں کرے. خیر مجھے کوئی آبجیکشن بھی نہیں تھی, بیکاز میں ملی تھی ان کے بیٹے سے, بڑا پیارا تھا, تو وہ گڈ. تو اس کو پھر میں سائٹ پہ جا کے میں نے کہا یہ تم MBA کر رہے نا, یہ ختم کر کے پھر شادی ہوگی, اچھا مجھے ڈگری دکھانا اپنی. تو خیر یہ ہمارا مذاق چلتا رہا, لیکن ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا رہا. میں چونکہ ورکنگ مدر تھی تو میں ایسے آن کال فٹافٹ نہیں ڈنرز اور لنچز کر سکتی تھی. اور خالدہ ایکسلنٹ کوک تھی, ان کی رشتہ داری اور ان کا آنا جانا بھی بہت زیادہ تھا, تو یہ کر لیتی تھیں. تو کبھی یہ مجھے فون کرتی تھی, وہ فلانی آئی ہوئی ہے لنڈن سے, میں ملان جا رہی ہوں, تو مجھے مصیبت پڑ جاتی تھی. خالدہ میں دفتر چاہیے, آپ کل لے کے آؤ, پرسوں لے کے آؤ, سنڈے کو لے کے آؤ. تو یہ مجھے تھی کوئی نہیں سب ہو جائے گا. اور لٹرلی یہ آدھا کچھ خود کرتی تھیں, اور میں اتنی ایزی ہو گئی تھی ان کے ساتھ کہ مجھے پتا تھا کہ میری اور ان کی, بچوں کی تو خیر اللہ کی قسمت کی بات ہے, لیکن میرا اور ان کا بڑا اچھا انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی تھی کہ یہ ورک کرتی ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بہت انٹرٹین کرتی ہیں. تو ہم دونوں کی سائڈ سے بہت فلیکسیبلٹی تھی اس طرح کی, اور بہت انڈرسٹینڈنگ. اکثر ہم لوگ ڈراماز اور موویز جو بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کافی کنٹروورسی دکھائی جاتی ہے, اور رشتوں میں کافی تنازع, بہت آپ کہنے خرافاتی سوچیں دکھائی جاتی ہیں. تو آپ کو ابھی تک تو ماشاءاللہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن فیس نہیں کرنی پڑی. کوئی کمپلین ہی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے ہمارے میں. دردانہ کے ہسبینڈ تھے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ تھا, اتنے نائس تھے, اور جب بھی میں آتی تھی اتنے پیار سے, محبت سے, عزت سے میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. اور جب میں جانے لگتی تھی ماشاء اللہ ان کی پوسٹ اتنی اچھی تھی, DIG پنجاب تھے وہ, اور مجھے خود گاڑی میں بٹھا کے, پھر وہ جتنی دیر میری گاڑی چلی نہیں جاتی تھی اتنی دیر وہ اندر نہیں آتے تھے. میں آج بھی ان کے لیے 5 وقت نماز پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا آپ لوگوں نے ایک ماڈلنگ پروجیکٹ بھی ساتھ میں کیا, تو فردر کوئی پروجیکٹس کا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ اگر کوئی ملے گا تو ضرور کریں گے.
تو اگر آپ لوگوں کو پروجیکٹس انشاءاللہ اگر آتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیملی کو کیسے مینیج کریں گے, مطلب فیملی ٹائم کیسے آپ نکالیں گے؟ فیملی ٹائم سے آپ کا مطلب ہے کہ ان کو سائیکولوجیکلی ہم کیسے ہینڈل کریں گے, کیونکہ باقی ہمارا ایوری تھنگ بائی دس ایج یور ہاؤس از ان پلیس, اور سارے آپ کو پتہ ہے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کتنے بجے ہم اٹھیں کیا کریں. اچھا, تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آج کل کے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں اور جو ان کے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں, کافی ان کو ایشوز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, تو آپ ہماری ایج کے لوگوں کو, اور جو ظاہر یوتھ ہے, آپ لوگوں کو تو ہم سے زیادہ ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے لائف کا, تو آپ کیا بچوں کو ٹپ دینا چاہیں گی کہ رشتوں کو اور دوستیوں کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بیٹا میں یہ کہوں گی کہ میاں بیوی کا آپس میں نا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے نا, تو پھر جو بچی آتی ہے نا اس گھر میں, وہ اپنی ساس کی بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی تو برداشت کر لے گی, اور بیٹا بھی کر لے گا ادھر سے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, اور فیملی کو دیکھے کہ کیسے چل رہے ہیں, خاموشی سے دیکھے, کسی کو کوئی جواب نہ دے, 1 سال تک دیکھے کہ بھی کیسی یہ فیملی ہے, میرے ساتھ کیسا ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کو بھی اپنا گھر سمجھ کے بیٹھنا چاہیے. تو میں نے تو پاکستان میں دیکھا ہے کہ لوگ شادی ہوتی نہیں تو 6 ماہ کے اندر اندر اپنی فیملی پلاننگ بھی شروع کر دیتے ہیں, اور میجورٹیز تو شاید فیملی پلاننگ کی طرف بھی نہیں جاتے, لیکن وہ چونکہ فیملی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے شاید, تو ایکسپیکٹیشنز بہت جلدی ان کی بننے شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی سچویشنز میں کیا کیا جب, مطلب فیملی کو ٹائم دینا, خود کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے ٹائم دینا, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا, تو اس سچویشن میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جس جنریشن کے میں اور خالدہ ہیں نا, تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ پہلے 9 months میں فٹافٹ بچہ پیش کرو, ٹھیک ہے نا. چلو آپ بہت ماڈرن ہو گئے تو 12 مہینے آپ لگا لیتے تھے, لیکن دے ور ڈفرینٹ ٹائمز, ٹھیک ہے نا. اس وقت کے تقاضے تھے یہ, اور اس وقت شادیاں بھی لاسٹ کرتی تھیں, برداشت لوگ کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ, تو وہ فرق زمانے تھے. آج کل ڈیفینیٹلی دا کپل شوڈ ڈیسائڈ کدھر وہ کھڑے ہیں, انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے ان کی لائفز میں. بڑے پریشیس ہیں آج کل آپ لوگوں پہ, ٹھیک ہے نا. تو ڈیفینیٹلی اب تھنگز ہیو چینجڈ, پیرنٹس کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے, اور بیسکلی بیکاز ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ ہے, آئی مین ایکوالٹی فرق بات ہے, اینڈ آئی تھنک ایکوالٹی ہونی چاہیے, بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن دا میل, دا ہسبینڈ ڈز گائڈ دا فیملی. اس کو کم از کم ٹف ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائڈ کرے. اور بلکہ ہمارے زمانے میں بھی ہوشیاریاں یہ ہوتی تھیں کہ جو چیز میں نے کرانی ہوتی تھی نا, میں کہتی تھی ملک صاحب کہندے نے انج نہیں کرنا, ملک صاحب کہندے نے اونج نہیں کرنا. اتنی تو ہوشیاری عورتوں کو آتی ہے نا, نام لگاؤ ان کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ لیکن یہ ہے کہ آج کل میں سمجھتی ہوں کہ کرنا چاہیے اسپیس, آپ کو پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے, وہ کیا کیا. آلسو کمٹمنٹس فرق ہوتی تھیں. وین وی گاٹ میرڈ ایکچولی وہ زمانے تھے کہ بس آپ گئے تو گئے. ایکسپیکٹیشنس نہیں تھیں آپ کی جب آپ مطلب ایک ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے, اپنی خدمات بے شک پیش کر رہے, لیکن کچھ نہ کچھ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا ہمارے دور میں, یہ چیزیں نہیں تھیں. بس یہی تھا کہ یہیں گزارا کرنا ہے, یہیں پہ رہنا ہے, جیسا بھی ہے ٹائم پاس کرنا ہے. ہم نے ٹائم کیا پاس کرنا ہے, بہت اچھا ٹائم پاس کیا. اچھا چلیں میں اب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے ایز اے ورکنگ وومن اپنی لائف اسپینڈ کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نیولی میرڈ کپل ہو اور عورت جو ہے وہ کام کرتی ہو, تو اس کے لیے کس حد تک مشکل ہو سکتا ہے کسی فیملی میں اپنے آپ کو سیٹل کرنا؟ بہت مشکل ہوگا. لیٹر ایئرز میں جب میں نے پھر لاہور میں رہنا شروع کر دیا اپنی سسرال میں ہی, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ آئی یوزڈ ٹو فیل ججڈ مینی ٹائمز کہ میرے گھر کا جو نظام تھا, یا وقت پہ صوفوں کے کپڑے نہیں بدلے ہوئے, یہ سارا کچھ مجھے پرائیورٹائز کرنا پڑتا تھا. بچے ہیں, ان کی اسکولنگ ہے, میرے گھر کا سارا کچھ ہے, مینیو ہے, خنسامہ وغیرہ ہوتا تھا, لیکن آپ بتاؤ نا تو اگلا کیا پکائے گا بیچارہ. تو آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ڈس آرگنائزڈ ٹائم, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن وہ ٹائم گزر گیا, اور میرے پاس وقت نہیں تھا. میں بہت بزی اس میں تھی, پروفیشن میں تھی, کہ میں میں وری کرتی ہوں اس پہ, کرتے کرتے میری عادت ہی بن گئی, وہ فکر نہیں ڈالنی, گزر جائے گا ٹائم. اور میں اس لیے بہت اس کی وہ ہوں کہ وقت گزر جاتا ہے, بس اس وقت وہ سہ لو اور نکل جائے گا. اچھا, اب آپ دونوں نے مجھے نا ایک ٹپ دینی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ اپنے رشتوں کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں. یہ تو بیٹا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. سب سے پہلے کوئی ایک چیز کامن بھی تو ہوتی ہوگی کہ یار یہ چیز ہر ریلیشن شپ کا ایک کی پوائنٹ ہے. یعنی کی پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو خوف تو ہوتا ہے دل کے اندر
کہ آؤٹ آف فیملی ہو یا فیملی میں ہو. جب فیملی میں بھی ہوگی تو وہ دیکھنے میں کچھ اور ہوں گے, جب بہو بن کے جائیں گی تو وہ کچھ اور ہوں گے, ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا, وہاں پہ قدم سوچ سوچ کے رکھنے پڑیں گے. بے شک آؤٹ آف فیملی ہو, بے شک فیملی ہو, تو یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, ایک تو جو میری جو کنٹمپریریز جو میرے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں اور میری عمر کی بھی ہیں اور میرے جیسے فیملیز میں بھی آئی ہوئی ہیں, سارا کچھ میں بیسک ان میں اور اپنے میں ایک فرق دیکھتی ہوں, اکنامک انڈیپینڈنس کا. ٹھیک ہے, دس از اے بگ ڈفرینس. بگ, دیٹ از دا ڈفرینس ریئلی. ادروائز وہ میرے دن رات کی ساتھی ہیں, سارا کچھ ہے, بٹ بیکاز آئی واز اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. یہ نہیں کہ اس کو آپ جھنڈا بنا کے اور لہراؤ اور کہو او میرے پیسے تیرے پیسے, بٹ آپ کے اندر سے ایک مضبوطی آ جاتی ہے کہ یہ وہ ہے. اور میں آئی کین ڈو تھنگس, دیر از سم تھنگ, ہاں دیر از سم تھنگ جو اتنی کو میں نے ریسرچ اس پہ نہیں کی, بٹ دیر از سم تھنگ جو آپ کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے. چاہے آپ, میں یہ نہیں کہیں دفتروں میں جاؤ, میں کہیں چاہے آپ شامی کباب بنا کے بیچ رہے ہو, آپ کے پیسے ہونے ضروری ہیں, آپ کی اکنامک انڈیپینڈنس ہونی ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ آپ نے وہ گھر توڑ کے اور جا کے اپنا گھر بسانا ہے. جینوائنلی آپ کو وہ جوڑا خریدنا ہے, مثلاً آپ اتنے ہی کما رہے ہو, آپ نے جا کے اپنے پیسے خرچے ہیں, بس ہے. ویسے بھی شریعن بھی آپ کو ہے کہ آپ کے پیسے, ویمن تو ہیو اٹ ایزی بیکاز آپ کے پیسے ہیں, اس پہ کسی کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے یہ میں سب کی ایک میجر ڈفرینس ہے کہ آئی ووڈ انکریج گرلس کہ وہ ضرور, اور میں یہ نہیں کہہ رہی دفتر جانا آنا ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے, گھر پہ بیٹھ کے کچھ تو ہوگا جو تم کرتے ہو. بچوں استری کرو 10 درجن کپڑے, ٹھیک ہے نا, آئی ڈونٹ نو, چارج فار اٹ. لیکن مجھے تو لگتا ہے آج کل کی جنریشن بہت لیزی ہے. بہت لیزی ہے, بالکل بہت لیزی ہے. وہ کہتے ہیں پانی بھی ہمیں میڈ آ کر دے, گلاس میں اٹھانا تو میڈ آ کے اٹھائے. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ چکی میں جو پیسا جاتا ہے نا, وہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اگر میڈ نہیں ہے تو چھوٹا بچہ, جا کے دروازہ کھول دو, مجھے پانی لا دو. عامر سیکنڈ والا پیسا جاتا ہے میرا, عامر یہ کر دو, عامر یہ کر دو, عامر وہ کر دو. کچھ لوگوں کی برداشت بھی ایسی ہوتی ہے, ہے ماشاء اللہ, الحمد للہ اس میں بہت برداشت ہے. اب میں نے خود آنا تھا, یہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا تم کیوں اٹھے, میں نے آپ کو لے کر جانا. میں کہا کہ مجھے ڈرائیو نہیں آتی. نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا. جب سے آیا مجھے اکیلا نہیں جانے دے رہا. اور عاصم بھی ہے بڑا ماشاء اللہ, اگر کہیں میں نے جانا ہے, عاصم میں نے یہاں جانا ہے, امی میں بزی ہوں, میں آپ کو ڈرائیور بھیج رہا ہوں, بالکل اسی وقت ڈرائیور بھیج دے گا. الحمد للہ الحمد للہ. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. آئی ہوپ میرے ویورز نے نا بہت مزے سے پورا یہ انٹرویو سنا ہوگا, اور آپ لوگوں نے جو ہمیں ٹپس دیے وہ بھی بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ تھے. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کو اس طرح کی خوراک کی نا, جو سوچ کے لیے ایک خوراک ہوتی ہے نا, وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہماری جو ایج ہے, ہمیں دوستیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں, شاید ہمیں ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہیں. لیکن ناظرین, اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بھی انوکھی یونیک چٹپٹی سی کوئی بھی سٹوری ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسی کے ساتھ دیں ہمیں اجازت. اللہ نگہبان.